غلطیوں پر پردہ ڈال دیں اور حقوق العباد کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے. یہ بتائیں، ایک گھر میں ساس بہو کا معاملہ ہر جگہ پر چلتا ہے. اگر ساس بہو کی کوئی خامی دیکھتی ہے تو بجائے اس پہ پردہ ڈالنے کے وہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے. بیٹا شام کو آتا ہے تو اس کو بتاتی ہے کہ آج تمہاری بیوی سے کیا کیا غلطیاں ہوئی. ایسی ساسوں کو کیا میسج دیں گے اور ایسی بہوؤں کو کیا میسج دیں گی کہ جو اپنے میاں کے کان بھرتی ہیں اپنی اس کی ماں کے خلاف؟ دونوں پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ریما، آگ اور پانی کے رشتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پانی جتنا ہی گرم کیوں نہ ہو آگ بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. مل جل کے رہنا ہے. اب پہلے میں ساس کی بات کروں گی. آپ ایک لڑکی کو بہو بنا کے اپنے گھر لے کر آئے، آپ نے بڑی محبت دی، بڑی عزت دی. اب اگر اس سے کوئی غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو خدا را اپنا وقت تھوڑا سا یاد کر لیا کریں کہ اگر قسمت سے آپ کی ساس اچھی تھی تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، اور اگر بدقسمتی سے آپ کے بیک آف مائنڈ میں ایک بہت برا امپریشن ساس کا ہے، آپ کیوں نہیں اچھی ساس بنتی؟ آپ اس کی اصلاح کریں. نہ کہ اس کا تو مطلب ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتی کہ وہ جو دن بھر کا تھکا آیا ہے گھر میں، آپ نے فوراً اس کے آگے کہ وہ ایک وقت چاہے گا کہ میں گھر ہی نہ ہوں. یہ بھی مسئلہ ہے. دوسرے، اگر بیوی، کیونکہ دیکھو ہمارے یہاں یہ بات میں آج کلیئر کرنا چاہتی ہوں پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو کہ کسی بھی بیوی پر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے. یہ حقوق العباد ہے جس کا ہم آج ذکر کرتے ہیں. وہ انسانوں کے انسانوں میں تو حقوق آتی ہے، اس بیٹے پہ تو فرض ہے. لیکن اب بہو کو کیا کرنا چاہیے کہ بیٹے کی جنت کا راستہ اس کے ماں باپ کے ذریعے نکلنا ہے، تو اسے اپنے شوہر کا آڑی بن جانا چاہیے، ساتھی بن جانا چاہیے کہ میرے میاں کی جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اس لیے اسے اپنے ساس سسر کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور جو حقوق العباد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. لیکن ہم جہاں سمجھتے ہیں کہ اب بہو آ گئی، اب یہ فرض ہے، نہیں کرے گی تو گناہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپس میں جب آپ ایک دوسرے کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں نا، تو مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ موم بتی جس دھاگے کو ساتھ لیے گھومتی ہے وہی موم بتی کو جلا ڈالتی ہے. کہ ہماری زندگیوں میں آگ جو ہے وہ اکثر اپنے ہی لگاتے ہیں، دوسروں کو ضرورت نہیں ہے. کیا خوبصورت باتیں کرتی ہیں کرم صاحبہ. اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں برکت ڈالے، اور جو باتیں آپ نے تمام دیکھنے والوں تک پہنچائی، اللہ ان سب کے دلوں پر اس کا اثر ہو. جی عباس بھائی، آپ سے فرحان فٹافٹ سوال کریں گے. 2 سوال اکٹھے کر لیں آپ. نہیں، ایک سوال ہے، اس کو ڈیٹیل میں چاہوں گا کہ وہ اپنے اس میں جواب دے دیں گے. کہ اکثر لوگ، یہ سوال یہ آیا جلد کے حوالے سے کہ اکثر لوگ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں ہوتا. تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اور ہمیں طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور طب انبیاء میں 2 وجوہات اس کی ملتی ہیں. ایک تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نماز کے بعد اگر کوئی سوئے گا، نماز سے فجر کے بعد اگر آپ سوئیں گے تو چہرے کے اندر زردی مائل چہرہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور قیلولہ اگر کریں، اگر نماز فجر کے بعد نہ سوئیں اور قیلولہ، دوپہر کا قیلولہ کریں، چاہے 1 گھنٹے کریں، اس سے چہرے کی رنگت صاف ہوتی ہے، تر و تازہ کھلتا ہوا چہرہ رہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مسیحا تھے اور ایک شہر سے گزرتے ہوئے قصبے کی جانب وہ پہنچے، تو اس قصبے کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہاں کے لوگوں کے چہرے زرد ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ گوشت جب کھاتے ہیں اس کو صحیح سے دھوتے نہیں ہیں. اس کو صحیح سے اگر دھونا شروع کر دیں تو یہاں کے لوگوں کے چہرے صحیح ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، جب ان کی بات پہ عمل کیا گیا، صحیح سے گوشت کو دھو کے پکایا گیا، تو وہاں پر لوگوں کے چہرے کھلنا شروع ہو گئے اور سرخی مائل اور رنگ و روغن، ان کا چہرے کا رنگ اچھا ہو گیا، رنگ نکھار. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، یہاں پر جیسے ہم آرڈر کرتے ہیں کھانے، اب وہاں سے جو کھانے ہمارے پاس پک کے آتے ہیں، یقیناً وہاں پر گوشت صحیح سے صاف نہیں ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے چہرے زردی مائل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اگر ہم تربوز کے اندر تھوڑا سا املی کا پانی ڈال لیں، ہر غریب آدمی کھا سکتا ہے، تھوڑا سا املی کا پانی بنا کے تربوز پہ چھڑک لیں اور تربوز کھائیں گے،
10 दिन के अंदर आपका चेहरा बिल्कुल सुर्ख और सफेद हो जाएगा, माशाअल्लाह। आपका खून इतना ज्यादा साफ हो जाएगा। माशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। रंगत की बात हो रही है तो फहरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो जिल्द को सेहतमंद बनाती है, और रोजमर्रा की रूटीन के हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा रीमा, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जो ग़िज़ाइयात पे बात आती है ना, वो अगर स्किन पे हम कहते हैं, बहुत सारे लोग फोकस होके कहते हैं कि हम अच्छे दिखें, हमारी स्किन फ्रेश हो, ग्लोई हो, तो उसके लिए जितना रॉ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेना तो वो बेहतर है। अब एक सवाल आता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता महंगे महंगे फल और सब्जियां, खासतौर पे सेब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप जो है वो महंगी सब्जियां या फल ही ले रहे हो। अब मैं आ जाती हूँ कि अगर हम सब्जियों की तरफ आते हैं तो सबसे सस्ता तरीन जो सब्जी होती है वो होता है पालक। जैसे आजकल कुछ सस्ता है, आजकल की तो पालक तकरीबन 25 रुपए किलो या 40 इंसान सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा है। बस सही बात है। तो उसका पालक का सूप बना के लें तो वो बहुत रिच होता है आयरन में, और आयरन जितना आपका खून अच्छा होगा उतनी आपकी स्किन और आपकी इंटरनल फंक्शंस अच्छे होंगे। उसके बाद में आती हूँ, अगर हम उसी पे आ रहे हैं कि अगर अफोर्डेबिलिटी में नहीं है तो हम लौकी की सब्जी बनाते हैं। लौकी से ज्यादा तो बेहतरीन सब्जी मैं कहूंगी नहीं कि कोई स्किन के लिए है। लौकी की आपने सब्जी बनाई, लौकी के छिलकों को आप फेंके नहीं, उस लौकी के छिलकों का आप सूप बना के पी लें, उसमें काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल के पिए, वो बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए। उसके साथ डिटॉक्स वाटर पे मैं आती हूँ कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी में आप खीरा, लीमू और अदरक के पीसेस डाल दें तो वो आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली डिटॉक्स करता चला जाए। पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। गर्मियों के दिन है तो ये 3 घंटे चल जाता है पानी, मतलब जो आपने चीजें डाली उसके इन्फ्यूजन आप ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्सिफाई करता चला जाता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के जरिए निकलते चले जाते हैं। तो जो जहर मादे हैं, जहरीले मादे हैं जो जिस्म के अंदर, वो जब निकलते चले जाते हैं, और खास तौर पे अपने पेट की सफाई का अपने खास ख्याल रखना है, तो फिर स्किन बहुत साफ सुथरी और ग्लोई नजर आ रही होती है। जो उसके बाद हम क्रीम्स लगा रहे होते हैं ना, वो बात की बातें सारी, वो हम स्किन की अपर लेयर को शाइन कर रहे शॉर्ट आपने ये कहा कि एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ इंटरनल चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और एक बस ऐड करना चाहूंगी कि कौन सा सवाल, कौन सी चीजें, रंगीन सब्जियां कलर्स वाली वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। जहां आपको पीला, लाल, गुलाबी रंग नजर आ रहा है वो ले लें और खा लें, स्किन आपकी